براہ راست لے چلیں گے. مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. بنانے کی بات کی ہے تو میں نے کہا کافی دن ہو گئے کہ ہم کچھ سچ شاید بھول نہ گئے ہوں، تو کچھ سچ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بڑا ضروری تھا. شہباز شریف صاحب اور ان کی امیجیٹ فیملی، یعنی کہ ان کے بچے حمزہ شہباز، سلیمان شہباز اور دیگر بچے جو ہیں، ان کے کیس کو لے کے میں آپ کی خدمت میں بہت دفعہ اسی فورم پہ بہت ساری چیزیں شیئر کر چکا ہوں. جو پورا ایک منی لانڈرنگ کا ایک نیٹ ورک چلایا گیا 10 سال، کس طرح سے چلایا گیا، کون اعلیٰ کار تھے، کن کن لوگوں کے نام پہ کمپنیز بنی، استعمال کیا گیا، اور ان کا لنک کس طرح سے شہباز شریف اور ان کے خانوادے کے ساتھ ملتا ہے، اور ان سے انہوں نے کون سے فائدے بینیفٹ ڈائریکٹ حاصل کیے. اس وقت آپ جانتے ہیں یہ تمام چیز جو تھی ایک شروع ہوئی تھی فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ جو ہے FMU، جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت قائم کیا گیا، جس کا کام ہے کہ جو بھی سسپیشیس ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں بینکنگ کے مد میں ان کو رپورٹ کیا جائے. تو ایسی ہی ایک سے زائد بہت زیادہ سسپیشیس ٹرانزیکشنز رپورٹ ہوئی تھی نیب کو، جہاں سے اس تفتیش کا آغاز ہوا. اور پھر جیسے جیسے چیزیں سامنے آتی گئی، بہت ساری چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر بھی ہوئی، بہت سارے جرنلسٹ نے بھی اس کے اوپر کام کیا. اب وہ تمام شواہد، تمام ڈاکومنٹری ایویڈنس ایک ریفرنس کی صورت میں، کیونکہ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بات کہاں جا رہی ہے، یہ بات کیا صرف پریس کانفرنسز تک محدود رہے گی یا اس میں کچھ آگے بھی چیزیں نکلیں گی. تو اس میں ایک بڑا اہم سٹیپ ہے جس کو شاید زیادہ نوٹس نہیں کیا گیا، وہ نیب کا ریفرنس جو TT کیس ہے، جس کو عام زبان میں ہم TT کیس کہتے ہیں، وہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے اور وہ لاہور کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں داخل ہو چکا ہے. یہ اس ریفرنس کی کاپی ہے. اس ریفرنس سے اچھا اور مضبوط ریفرنس نیب کا میں نہیں سمجھتا کہ آج تک کبھی فائل ہوا ہوگا پاکستان میں. 55 والیومز پہ مشتمل، 25,000 صفحات اینڈ آل ڈاکومنٹری ایویڈنس. ڈاکومنٹری ایویڈنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بینکنگ کیا ایویڈنس ہے، بڑا اسٹریٹ فارورڈ سے ایویڈنس ہوتا ہے. کمپنیز کے ریکارڈز ہیں SECP کے، ٹیکس کی اس کے اندر ریکارڈز ہیں، الیکشن کمیشن کے ریکارڈز ہیں، فارن ریمیٹنسز کے ریکارڈز ہیں، سوئفٹ میسیجز ہیں، فارم R ہوتے ہیں. وہ تمام چیزیں اس ریکارڈ کا حصہ ہے. میری خواہش تو تھی کہ میں وہ 55 کے 55 والیومز آپ سے شیئر کر سکتا. میں نے عدالت میں درخواست بھی دی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک مجھے صرف ریفرنس کی کاپی اور IO رپورٹ مل سکی ہے آفیشلی، جو اس کو جس کا طریقہ کار ہوتا ہے. آپ میں سے بھی بہت سارے صحافیوں نے دی بھی ہوگی، آپ دے بھی سکتے ہیں، اور آپ کو آفیشلی، کیونکہ یہ سارا پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لیٹ 90s میں دیکھیے تو US کی سینٹ نے جب منی لانڈرنگ کے آفینس کو باقاعدہ اس کے اوپر قانون سازی کرنے کے لیے پڑھا، تو جو 4 کیسز لیے گئے تھے ان میں سے ایک کیس انفارچونیٹلی پاکستان کا بھی تھا. وہ آصف علی زرداری صاحب کے SGS کوٹکنا کیس کی منی لانڈرنگ کا کیس تھا. آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے دوبارہ سے منی لانڈرنگ کو اسٹڈی کرنا ہوگا تو وہ یہ TT کیس جو ہے TT مافیا کا، وہ کیس بنایا جائے گا. کیونکہ اس زمانے سے لے کے اب تک اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑی ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن ہے، جس کا کریڈٹ بارکاف نیب کی انویسٹیگیشن ٹیمز کو جاتا ہے. کچھ میں تفصیلات ہیں اس ریفرنس سے متعلق، وہ میں کوئکلی شیئر کرتا ہوں، پھر کچھ اور باتیں بھی ہیں. اس پورے جو 55 والیومز کا جو ریفرنس ہے، 25,000 صفحات پہ مشتمل، اس میں 16 ملزمان نامزد کیے گئے ہیں، 16 اکیوز پرسنز ہیں، جس میں سے 6 فیملی ممبرز ہیں. شہباز شریف صاحب خود ہیں اس کے، چونکہ سربراہ ہیں اس پورے رنگ کے. یہی نیب کا ریفرنس کہتا ہے، یہ کوئی میرے الفاظ نہیں ہیں. اس کے علاوہ ان کے بچے ہیں، جن کے نام پہ بھی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، وہ سب لوگ شامل ہیں. 10 ان کے اکمپلسز ہیں. 10 لوگ وہ ہیں جو مختلف رولز میں ان کو اسسٹ کرتے رہے، معاونت فراہم کرتے رہے اس منی لانڈرنگ کے نیٹ ورک کو چلانے کے لیے. 4 بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، 4 اس کے اندر اپروورز بھی ہیں، یعنی کہ 4 وہ لوگ ہیں جو ملزمان کی مد میں آتے ہیں
لیکن انہوں نے اپنا گناہ قبول کر کے اپنا سارا رول ڈسکلوز کیا اور پروسیکیوشن کی اسسٹنس کی، جس کی وجہ سے ان کو اپروور بنا دیا گیا، یعنی کہ سلطانی گواہ۔ تو ان 4 لوگوں نے شہباز شریف اینڈ فیملی کے خلاف گواہی دی۔ اس کے علاوہ اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ان میں سے ان کمپنیوں کی تفصیل تو میں آپ سے بڑی تفصیل سے ڈسکس کر چکا ہوں۔ 3 بے نامی کمپنیاں، فرنٹ کمپنیاں بھی اس ریفرنس کا حصہ ہیں۔ ایک کمپنی ہے گڈ نیچر ٹریڈنگ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ۔ یہ کمپنی بنائی گئی ایک نثار گل اور احمد علی احمد کے نام پہ۔ نثار گل ان کے سی ایم ہاؤس میں 10 سال ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئرز رہے شہباز شریف صاحب کے۔ دوسرے علی احمد صاحب ڈائریکٹر اسٹریٹجی رہے۔ نثار احمد گل زیر حراست ہیں، وہ بھی اس میں ایکیوزڈ ہیں۔ علی احمد شاید ابھی تک مفرور ہیں، اشتہاری ہیں اس کیس میں۔ اس کیس نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی، اور ریفرنس کے اندر ڈائریکٹ شواہد دکھائے گئے کہ کس طرح سے یہ کنیکٹڈ ہے شہباز شریف صاحب سے اور ان کے خاندان سے۔ دوسری بے نامی کمپنی یونیٹاس اسٹیل کے نام سے ہے، اس میں بھی یہ 2 اشخاص اور تیسرا شخص طاہر نقوی جو کہ اسسٹنٹ مینیجر ہے شریف گروپ آف کمپنیز میں، اس کے نام پہ تھی۔ یہ دوسری بے نامی کمپنی دکھائی گئی جس میں یونیٹاس UNITAS یونیٹاس۔ تیسری کمپنی جو ہے وہ نثار ٹریڈنگ کنسرن ہے، اور یہ کمپنی بھی میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ کمپنی نام رجسٹرڈ ہے راشد کرامت کے۔ راشد کرامت جو ہے اس کو کاغذات میں اگر آپ دیکھیں تو شریف گروپ آف کمپنیز میں وہ پرچیز اسسٹنٹ ہے، 18 یا 20 ہزار روپیہ اس کی تنخواہ ہے، اور اربوں روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس ریفرنس کا حصہ بھی ہے، انویسٹیگیشن رپورٹ 173 کی آپ پڑھیے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ کمپنی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف ایک کمپنی ہے جو اس ریفرنس کا حصہ بنی ہے، ابھی اور بھی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں تو چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن اس ایک کمپنی کے اندر کک بیکس اور کمیشنز بھی وصول کیے جاتے تھے، کیونکہ پنجاب میں جب ان کی حکومت تھی تو مختلف ٹھیکیداروں سے پیسہ وصول کیا جاتا ہے، مختلف پارٹی کے لوگوں سے پیسہ وصول کیا جاتا ہے، اور ان کی سٹیٹمنٹس بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پارٹی ٹکٹ کے لیے پیسے دیے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور حمزہ کو دیے تھے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر پارٹی ٹکٹ کے لیے پیسے دیے یا کوئی عہدہ لینے کے لیے پیسے دیے تو وہ نثار ٹریڈنگ کنسرن کے اندر کیوں جمع ہو رہے ہیں، وہ PMLN کے پارٹی فنڈ کے اندر کیوں نہیں جمع ہو رہے؟ ایک چیز تو یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا PMLN کے اندر پیسے دے کے عہدے دیے جاتے ہیں، چاہے وہ پارٹی کے عہدے ہوں یا سرکاری عہدے ہوں؟ ایک دو تو میں دیکھ رہا تھا، اس کے اندر بڑی واضح مثالیں ہیں کہ ایک شخص کو بیت المال کا پنجاب کا لگا دیا گیا، اور اس سے پہلے 1 کروڑ روپیہ اس نے حمزہ شہباز کو دیا جو اس نے نثار ٹریڈنگ کنسرن کے اندر جمع کرایا۔ تو اس طرح کے بہت ساری جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ہائی لائٹ کی گئی ہیں اس کیس کے اندر۔ اس کے علاوہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ 177 فیک فورن ریمیٹنسز، جس کو عام زبان میں ہم TT کہتے ہیں، وہ اس ریفرنس کا حصہ ہے، اور وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کیونکہ آج ان کی سالگرہ بھی ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ سالگرہ کے حوالے سے شہباز برتھ ڈے گفٹ پیش کر دوں۔ اس میں وہ لکھا ہوا ہے، لفظ استعمال کیا ہے 177 فیک فورن ریمیٹنسز a case of organized international money laundering، کہ ایک یہ بڑا ہی آرگنائز قسم کا گینگ ہے جس نے آرگنائز منی لانڈرنگ کی ہے، اور اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہے، اور اس میں وہ تمام جو فیک ریمیٹنسز ہیں ان لوگوں کے نام پہ ساری اس وقت وہ ریفرنس کا حصہ ہیں، چاہے وہ منظور پاپڑ والا تھا یا کوئی ریڈی بان تھا، دوسرا تھا، وہ تمام چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ریفرنس کا اگر آپ دیکھیے تو انویسٹیگیشن رپورٹ کے صفحہ نمبر 108 سے شروع ہوتا ہے، بینیفیشل انٹرسٹ آف شہباز شریف، کیونکہ یہ بڑا سوال کہتے رہے ہیں شہباز شریف صاحب، پبلکلی بھی کہتے رہے ہیں اور نیب کے سامنے بھی جا کے کہتے رہے ہیں کہ جی میرے بیٹوں کا کاروبار ہے، آپ ان سے پوچھیں، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ تو اس چیز کو بھی نیب نے میں سمجھتا ہوں بالکل ڈسٹروائے کر دیا ہے، کہ انہوں نے باقاعدہ ایک انالیسز اس کی 173 کی رپورٹ کے اندر دے دیا ہے کہ بینیفیشل انٹرسٹ آف شہباز شریف ان فیک فورن ریمیٹنسز لانڈرڈ پروسیڈز، کہ جو منی لانڈرنگ سے حاصل کردہ ہوا کالا دھن تھا
اس کو کس طرح سے شہباز شریف صاحب نے استعمال کیا. اس کی 3 میں مثالیں جو بالکل ڈاکومنٹڈ ہیں اس کے اندر وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک مثال ہے کہ ان کی جو امپورٹڈ لینڈ کروزر تھی, بڑی مشہور ہے وہ, اس کی کسٹم ڈیوٹی انہی اکاؤنٹس میں سے پے کی گئی, انہی جو ٹی ٹی کی رقوم تھی اس سے وہ پیمنٹ کی گئی. دوسرا 2 گھر خریدے گئے, 2 ڈفرینٹ گھر خریدے گئے فیز 5 ڈی ایچ اے لاہور میں, ان کی پیمنٹ انہی ٹی ٹیز سے, جو فورن ٹی ٹیز آئی ہوئی تھی, فیک ٹی ٹیز تھی, کسی پاپڑ والے کے نام, کسی ریڈی بان کے نام, کسی ایک عام ہاکر کے نام, انہی کے آئی ہوئی ٹی ٹیز میں سے ان کے جمع کیے گئے. کیونکہ شہباز شریف صاحب تو خادم اعلیٰ تھے, وہ تو اپنی تنخواہ بھی دان کر دیتے تھے, اپنے پاس ان کا کوئی, یہ ان کا ڈکلیئرڈ ہے کہ میں نے ایک پیسہ بھی, ایک دہلا بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کیا. لیکن چونکہ وہ ان کی کافی زیادہ زوجیات تھی, تو انہوں نے جب کسی کو تحفہ دینا ہوتا تھا تو وہ اسی مال میں سے پیسہ لے کے اس کو تحفہ دیتے تھے. تو 2 ڈی ایچ اے کے گھر بھی انہی پیسوں سے خریدے گئے, اور اس کی منی ٹریل موجود ہے. یہ کسی کا زبانی بیان نہیں ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب زبانی بیان نہیں مانتے کسی کا. اس کے علاوہ وسپرنگ پائن میں ولاز ہیں, وہ بھی خریدے گئے, ان کی بیگم تیمینہ درانی کے لیے انہوں نے ان کو گفٹ میں کیے, وہ بھی انہی پیسوں سے. اور وہ فیک ٹی ٹیز دکھایا گیا ہے کہ وہ آ کے گرتی ہے ان کی پہلی زوجہ نصرت شہباز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں, اور وہاں سے سیم ڈے ٹرانسفر ہوتا ہے شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں, اور شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ سے وہ پیمنٹ ہوتی ہے وسپرنگ پائنز کی ولاز خریدنے کے لیے, اور سملرلی ڈی ایچ اے کے گھروں کو خریدنے کے لیے. یہ بھی تمام چیزیں اب اس ریفرنس کا حصہ ہیں. ساتھ ساتھ اس میں حمزہ کے جو کارنامے ہیں وہ بھی سارے اس کے اندر درج ہیں, جو میں پہلے ہی آپ کو ذکر کر چکا کہ پنجاب کے مختلف ٹھیکیداروں, پارٹی کے عہدیداروں اور بزنس کنسرن سے ڈائریکٹ پیمنٹس وصول کی, کیونکہ پورا کنیکشن بن جاتا ہے کہ بیسیکلی پیسہ جا رہا ہے نثار ٹریڈنگ کے کنسرنز میں, اسی پیسہ میں سے, اسی اکاؤنٹ میں سے پیسے پھر نکل کے ان کے ہی اپنے کمپنیز کے اکاؤنٹس میں اور اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں. اور ٹرانسفر کروانے والے, ایون چیک لے جانے والے, کیش لے جانے والے 2 ٹرسٹڈ کیش بوائز ہیں. ایک کا نام ہے شعیب قمر اور ایک کا نام ہے مسرور انور. شعیب قمر اور مسرور انور دونوں زیر حراست ہیں اور اس کیس کے اندر ملزمان ہیں. اور اگر آپ اس میں ملزمان کی لسٹ میں دیکھیں گے تو ان کا نام جو ہے وہ سیریل نمبر 12 میں ہے مسرور انور, مسرور انور اور مسرور انور, شعیب قمر اور شعیب قمر 15 نمبر پہ ایکیوز ہے. یہ وہ 2 ٹرسٹڈ کیش بوائز تھے جنہوں نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ میں معاونت فراہم کی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بینکنگ کے نظام کے اندر اگر آپ 50,000 یا 50,000 سے زیادہ کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو آپ کا شناختی کارڈ رکھا جاتا ہے. تو اسی شناختی کارڈ سے یہ ٹریس ہوئے, اور اسی ٹریس کرنے سے ہی ان کے تمام فیک اکاؤنٹس کا اور بے نامی اکاؤنٹس کا پتہ چلا. تو ان کے جو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے بچے ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب منی لانڈرنگ کریں تو کوئی سوفسٹیکیٹڈ طریقہ اپنائیں. سارے تعلیم جو ہے آکسفورڈ سے نہیں ملتی, کوئی یہاں سے ٹاٹ والے اسکول سے بھی کچھ پڑھ لیں تو شاید نہ پکڑے جا سکیں. یہ تو جی ان کے اس ریفرنس کا سارا قصہ ہے کہ جتنی چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر بھی کرتا رہا, جو بھی چیزیں آن ریکارڈ تھی وہ تمام اب ریفرنس کا حصہ ہے. فرد جرم ان پہ عائد ہونے والی ہے اور ان کے ہیلے بہانے بدستور جاری ہیں. جب یہ باہر ہوتے ہیں تو اتنے صحت مند ہوتے ہیں کہ 9 گھنٹے کمپیوٹر کی اسکرین کے سامنے بیٹھ کے بھاشن دے سکتے ہیں, لیکن جب عدالتوں کے سامنے جاتے ہیں تو ہائے میں مر گئی. اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب یہ جو منی لانڈرنگ کا قصہ ہے, یہ جس کو اس 173 کی رپورٹ میں اور نیب کے ریفرنس میں آرگنائز منی لانڈرنگ کا ایک گینگ کہا گیا ہے, ان کی منی لانڈرنگ کا قصہ یہاں ختم نہیں ہوتا. نیب اسی اسٹریم کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی جو آپ کی آئی ہے ساری کی ساری ایف ایم یو کی ایس ٹی آرز میں سے. اب جب ان تحقیقات کا اور ان کے طریقہ واردات کا معلوم ہوا اور مختلف اداروں نے کام کرنا شروع کیا, تو ابھی آپ کے نوٹس پہ آیا ہوگا پچھلے 1-2 دن سے خبروں میں ہے کہ ایف آئی اے جو انویسٹیگیشن کر رہی ہے شوگر ملز کو لے کے, جو شوگر کمیشن کی پیرائی میں, تو صرف ایک شوگر مل ان کی رمضان شوگر مل کے اندر 9.5 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا انکشاف ہوا ہے.
اور وہ طریقہ واردات وہی ہے جو انہوں نے اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں استعمال کیا کہ فیک اکاؤنٹس بنائے اپنے ملازمین کے نام کے اوپر. اب اس کی کچھ تفصیل بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. اس میں سب سے پہلا ان کا ہے ملک مقصود رمضان شوگر مل جی. 9.5 ارب روپے کی منی لانڈرنگ صرف ان کے 11 ملازمین ہیں. 11 ملازمین کے بینک اکاؤنٹس کو استعمال کر کے 9.5 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے. یہ صرف ایک شوگر مل کی ایک اسٹریم آف انویسٹیگیشن کی رپورٹ ہے. ابھی تو جیسے جیسے معاملات کھلتے جائیں گے تو پتہ نہیں کتنے اربوں روپے کی ان کس طرح سے نکلے گی. لیکن یہ تو 9.5 ارب وہ ہے جو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں شریف خاندان سے. اس میں تو بالکل وہ کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہو سکتی. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں ان 11 لوگوں کی تو آپ کو یہ پوزیشن واضح ہو جائے گی. سب سے پہلا نام ہے ملک مقصود کا. ملک مقصود چپڑاسی ہیں, پی این ہیں ان کے شریف گروپ آف کمپنیز میں. ان کی ماہانہ تنخواہ ہے 16,000 روپے. یہ جو 16,000 روپیہ ملک مقصود صاحب لیتے ہیں, ان کے اکاؤنٹ میں 2.3 ارب روپیہ نکالا اور ڈالا گیا. 2.3 ارب روپیہ اس کی منی لانڈرنگ ان کے اکاؤنٹ سے ہوئی. اچھا, صرف 2 سالوں میں, 2016 اور 17 میں. اب ملک مقصود صاحب کی ایک اور بھی, پتہ نہیں شاید ان کی سالگرہ شہباز شریف سے نہ ملتی ہو, لیکن ایک اور چیز ان کی بڑی ملتی ہے شہباز شریف سے. دونوں کے بینک اوپننگ فارم کے اندر جو پتہ لکھا ہوا ہے کورسپونڈنگ ایڈریس وہ سیم ہے. 7A نیو مسلم ٹاؤن کا پتہ ہے جو ان کی کمپنی کے دفتر کا پتہ ہے. تو یہ تو ایک ان کی قدر ہے. باقی ملک مقصود جب ملے, آپ کو ملیں یا مجھے ملیں, میں ان سے پوچھوں گا, سالگرہ تو سیم نہیں ہے ان کی. اگلے ہیں جی اظہر عباس صاحب. یہ کلارک ہیں ان کے دفتر میں, شریف ٹرسٹ میں, شریف گروپ آف کمپنیز میں. اظہر عباس 9,000 روپیہ سیلری ہے. 2011 میں انہوں نے جوائن کیا ان کے گروپ آف کمپنیز کو. 9,000 روپیہ تنخواہ ماہانہ لینے والا شخص, اس کے اکاؤنٹ میں 1.2 ارب روپے کی منی لانڈرنگ. تیسرے ہیں جی غلام شبر. غلام شبر صاحب بھی کلرک ہیں. 2012 سے لے کے 2014 تک 1.1 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ان کے اکاؤنٹ میں. چوتھے ہیں خضر حیات نظر صاحب. اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ ہیں رمضان شوگر مل میں. ماہانہ تنخواہ ہے 38,000 روپیہ. ماہانہ تنخواہ ہے 38,000 روپیہ, اور ان کے اکاؤنٹ میں 1.4 ارب 2010 سے لے کے 2014 تک کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے. پانچویں ہیں محمد انوار صاحب. یہ بھی چپڑاسی ہیں شریف گروپ میں, اور ان کے اکاؤنٹ میں 880 ملین کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے 2011 سے لے کے 2015 تک. چھٹے ہیں اقرار حسین صاحب. یہ اکاؤنٹ کلارک ہیں رمضان شوگر مل میں. 650 ملین کی منی لانڈرنگ 3 سالوں میں. تنویر الحق صاحب آئی ٹی برانچ میں کلرک ہیں. 512 ملین کی منی لانڈرنگ ان کے اکاؤنٹ سے ہوتی ہے. توقیر الدین اسلم مینیجر سیلز ہیں. 480 ملین. توقیر الدین اسلم 480 ملین کی منی لانڈرنگ ان کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو مزید تفتیش جاری ہے, 4 پیپر کمپنیاں یعنی کہ کاغذی کمپنیاں ان تنویر یہ جو توقیر صاحب ہیں ان کے نام رجسٹرڈ ہیں. اس کا بھی ابھی ڈیٹا دیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کتنے کا پلتا لگایا گیا ہے. گلزار احمد خان صاحب ہیں. 425 ملین کی منی لانڈرنگ. یہ بھی ایک کم تنخواہ پہ رمضان شوگر مل میں ملازم ہیں. مسرور انور جو کیش بوائے ہیں, اور ان کی شریف گروپ میں ان کا جو ڈیزگنیشن ہے وہ رائڈر کا ہے, جس کی 25,000 روپیہ تنخواہ ہوتی ہے. اس کے اکاؤنٹ میں 230 ملین کی منی لانڈرنگ کی گئی. رانا وسیم مینیجر آئی ٹی, ان کے اکاؤنٹ میں 250 ملین کی منی لانڈرنگ کی جاتی ہے. تو یہ صرف 11 اکاؤنٹس کا حساب ہے ان کے گروپ کے ملازمین کا. 9.5 ارب روپیہ. دیکھیے یہ اتنے سخی ہیں سلمان شہباز صاحب یا جو پورا خاندان ہے کہ آپ ان کے ہاں ملازمت کریں, چاہے آپ چپڑاسی ہوں, اکاؤنٹس کلرک ہوں, آئی ٹی شائٹی جانتے ہوں,
2-3 ارب روپیہ آپ کو دے دینا مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ ایسے سخی ہیں۔ اب رمضان شوگر مل کس کی ہے؟ رمضان شوگر مل ہے جو ان کے فیملی سیٹلمنٹ کے بعد شہباز شریف فیملی کے حق میں ہے، چونکہ شہباز شریف صاحب خود پولیٹکس میں تھے تو انہوں نے یہ مل کا انتظام و انصرام اپنے 2 انتہائی ہونہار سپوتوں کے سپرد کر دیا جو حمزہ اور سلمان شہباز ہیں۔ تو یہ تو سارے ڈائریکٹلی رسپانسبل ہیں، بیکاز جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے ان چیزوں کی وہ کمپنی کے سارے اس کے اوپر برابر کی ہوتی ہے۔ یہ بیسیکلی میں نے آپ سے جو شیئر کیا تھا، میں آپ کو پھر چھوڑی جاتا ہوں، یہ بالکل جو ہم نے ذائچہ کھینچ کے دیا تھا یہ اسی ذائچے پہ پورے اتر رہے ہیں۔ یہ پورا جو نیٹ ورک ہے منی لانڈرنگ کا یہ اس کے اوپر بالکل پورا اترتے ہیں۔ اب میں آپ سے آپ کی توسط سے، چونکہ آج ان کی سالگرہ بھی ہے، 70 سال کے ہو گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انسان کو سچ بولنا چاہیے، تو مجھے پتہ نہیں، ابھی پتہ چلا تھا کہ شاید کوئی آج انہوں نے شام کو قوم سے خطاب بھی کرنا ہے، پریس کانفرنس بھی کرنا ہے، تو میری تو کسی سوال کا جواب نہیں دیتے۔ لاسٹ ٹائم میں نے ان سے کوئی 17 سوال کیے تھے، اس کا جواب نہیں ملا، پھر کوئی میں نے 12 سوال کیے، اس کا جواب نہیں ملا، پھر میں نے کہا کہ شاید سوال زیادہ ہیں، تو اب میں صرف 4 سوال لے کے آ گیا ہوں۔ تو میرے یہ 4 سوال پتہ نہیں اسلام آباد سے کرنی ہے لاہور سے کرنی ہے؟ چلیں لاہور میں جو آپ کے بھائی ہیں ان سے پوچھ لیں یا اب تک میرے سوال پہنچا دیں، میں تو اپنے سوالوں کا جواب لیے پھر رہا ہوں۔ انہی کے پیچھے تو میں نے پی ایم سے ریکویسٹ کر کے پارلیمنٹ میں چلا گیا ہوں ایز ایڈوائزر، لیکن وہاں بھی مجھے دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ بہرکیف میرے 4 سوال جو شہباز شریف صاحب کے لیے، محترم شہباز شریف صاحب کے لیے ہیں۔ سوال نمبر 1، کیا آپ کے صاحبزادے سلیمان شہباز اور حمزہ شہباز آپ کی ایما پر پنجاب میں سن 2008 سے لے کر 2018 تک کرپشن اور کک بیک کا نظام نہیں چلاتے رہے؟ سوال نمبر 2، 2008 سے لے کے 2010 تک کیا یہ درست نہیں کہ اسی کرپشن کے پیسے کو حلالہ کرنے کے لیے آپ نے ایک منی لانڈرنگ کا آرگنائزڈ نیٹ ورک بنایا جس کی ڈے ٹو ڈے نگرانی آپ نے سلمان شہباز کو سونپی ہوئی تھی؟ سوال نمبر 3، کیا یہ درست نہیں کہ آپ گائے بگائے حسب ضرورت اس کالے دھن سے مستفید ہونے کے لیے اس میں سے پیسے نکالتے رہے، جیسا کہ وسپرنگ پائن کے ولاز خریدے، ڈی ایچ اے کے مکانات خریدے، گھر خریدے، اور اپنی امپورٹڈ لینڈ کروزر کی کسٹم ڈیوٹی ادا کی؟ اور آخری سوال ان سے ہے کہ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت لندن میں مقیم آپ کا خاندان، جس میں باقی تو میں لوگوں کے نام نہیں لیتا لیکن آپ کا مفرور بیٹا سلیمان شہباز اور مفرور داماد علی عمران شامل ہیں، کیسے اور کن پیسوں سے اپنے اخراجات پورے کر رہے ہیں؟ کیونکہ اور ان کا برطانیہ میں کیا کاروبار ہے؟ 1.5 سال سے زائد ہو گیا ہے، پاؤنڈ کا کنورژن ریٹ پاکستانی روپے کے ساتھ تو دیکھیں تو کوئی 220 روپے تک کا جاتا ہے، تو وہ کون سے ذرائع ہیں جن کے ساتھ یہ لندن میں اس وقت اپنا وقت گزار رہے ہیں؟ کیونکہ میری اطلاع کے مطابق ان کا برطانیہ میں کوئی کاروبار نہیں ہے۔ تو میری آج آپ کے توسط شہباز شریف صاحب سے یہ درخواست ہے کہ میرے سوالوں کا ایمانداری سے جواب دیں۔ اگر وہ جواب نہیں دیتے تو میں پھر انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں یہ بھی بتا دوں گا کہ لندن میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور یہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ آخر میں 1-2 چیزیں میں کہنا چاہوں گا۔ ویسے مجھے آج بڑا افسوس بھی ہوا کہ آج سالگرہ کے دن بھتیجی نے چچا کو پارٹی سے نکال دیا، یہ بھی ایک ویسے بڑا غلط بات ہے۔ بزرگوں کا احترام بھی کوئی چیز ہوتا ہے، ویسے خود بھی وہ بزرگ خاتون، لیکن شہباز شریف صاحب تو بزرگ ہیں، میں خود ان کو احترام میں چاچو کہتا ہوں، لیکن ان کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہے کہ جو انہوں نے آج کہہ دیا کہ وہ ان کی پارٹی میں یا وہ نواز شریف کے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہیں جو لوگ کھانے پہ گئے تھے، تو اس لیے اس کی بھی میں ویسے کنڈمنیشن ہی کرتا ہوں۔ باقی اب آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں۔ تو اب پہلا ہلکا کرنا تھوڑا جی۔ دوسرا ایک بات سمجھ نہیں آتی، آپ ہم سے بھی اس کا گلا کر سکتے ہیں۔ 9.5 ارب روپے کی
پلی بارگین ہوتی ہے منی لانڈرنگ جعلی اکاؤنٹس کی غلط ریاض کے داماد کی اور ان کے بچوں کی، اس پہ میڈیا مالکان تو خیر ڈرتے ہیں، سب لکھے ہوئے ہیں، تو کیا آپ لوگ بھی لکھے ہوئے ہیں اس کے بارے میں؟ کبھی آپ نے پریس کانفرنس کی اس کے بارے میں بتا دیں کہ وہ 9.5 ارب کی جو پلی بارگین ہوئی ہے وہ کس قسم کے جرائم تھے؟ کیا اس سے پاکستان بدنام نہیں ہوتا، یا صرف سیاستدانوں کی آپ وہ کیسز لے کے بیٹھ گئے جو عدالتوں میں اب ریفرنس دائر ہو گئے، اب عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے یا آپ نے کرنا ہے؟ بس سنالا صاحب بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ آفیشیل حیثیت کی بات کر رہے ہیں. سب سے بڑا حکومت کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے اوپر الزام تراشی سب سے آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک اسپاٹ لائٹ میں ہوتے ہیں. تو حکومت کا نیریٹو جانا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور حکومت کا نیریٹو جانا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ ایک احتساب کے منشور کے اوپر الیکٹ ہو کے آئے ہیں. احتساب کا منشور آپ سے تقاضا کرتا ہے کیونکہ آپ میڈیم ہیں. جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ میڈیم ہیں. جس طرح سے میں میڈیم ہوں اپنی پارٹی کا، آپ میڈیم ہیں اپنے پروفیشن کا. آپ کے تھرو، آپ کے توسط ہماری آواز، اس کیمرے کے توسط ہماری آواز اس عوام تک پہنچتی ہے جس نے الٹیمیٹلی فیصلہ کرنا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. ابھی آج تھوڑی دیر، اس سے تھوڑی دیر بعد ایک شخص نے بیٹھ کے اپنی صفائیاں دینی ہیں. کیا ان سے یہ سوال نہیں بنتا کہ وہ اپنی صفائیاں جا کے عدالت میں دیں؟ جب کوئی اپنے الزام کا، آج ایک ریلی نکلی ہے باراکو سے، ٹھیک ہے، باراکو سے ریلی نکل کے آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے. مجھے بتائیے کہ آپ اپنے عدالتوں میں، آپ سوال کیوں نہیں کرتے کہ آپ عدالتوں میں پیشی کے لیے آتے ہیں؟ جس طرح ایک عام آدمی جاتا ہے آپ عدالت میں پیشی کے لیے جائیں. یہ ریلی نکال کے آپ کیا عدلیہ کو ڈرانا چاہ رہے ہیں، یا آپ نیب کے انویسٹیگیٹرز کو ڈرانا چاہ رہے ہیں، یا آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی کہ آپ کی بھی باری آئے گی، ہم آپ کا نام ECL پہ ڈال دیں گے، آپ کو نکلنے نہیں دیں گے. یہ سوال دونوں طرف بنتے ہیں. باقی آپ کا سوال بالکل جائز ہے کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ یہ چیزیں صرف عدالت کے اندر ہوتی ہیں وہاں عدالت میں ہی ہوتی ہیں، لیکن وہ والے سٹینڈرڈز آپ کے یہاں اس لیے نہیں ہو سکتے کہ وہ اپنا عدالت کے اندر تو کوئی جواب ان کا عدالت کے اندر آتا نہیں ہے. اور اس سے پہلے الزام تراشی. مجھے بتائیے جتنے نیب کے ایکیوزڈ ہیں جب وہ پیشی پہ جاتے ہیں باہر نکل کے وہ ایک پوری تقریر کر کے جاتے ہیں، وہ نیب کے پاس تو وہ اپرچونٹی نہیں ہے کہ وہ بتائے، یا تو پھر یہ کرے کہ نیب پوری ان کو جو ان کی چارج شیٹ ہوتی ہے وہ پہلے نکال دیا کرے. تو یہ میرا خیال ہے بیلنس کرنا دورہ ضروری تھا. سر آپ صبح میں کہتا ہوں ثناء اللہ کو رکھ لیں نیب میں، بہت اچھا ہو جائے گا. ذات سید تو ہے ہی نیب کا اسپوکس پرسن. جی سر، نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب تو یہ دیکھیں نیب کی، نہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں، نہیں دیکھیں تین چیزیں ہیں. دیکھیں تین چیزیں ہیں. کسی بھی کیس کے اندر جب کوئی کیس فائل ہوتا ہے تو اس کیس کے اندر جو نیب کے قوانین کے مطابق کیسز ہیں، اس کی جو کنکلوژن ہے اس کے دو طریقے ہیں، تین طریقے کہہ لیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس میں کیس پورا چلے گا اور کوئی کنوکٹ ہو جائے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ کیس پورا چلے گا کوئی بندہ ایکوٹ ہو جائے گا. تیسرا آپشن نیب کے قانون میں واحد موجود ہے پلی بارگین کا. اب اگر کوئی شخص پلی بارگین کر لیتا ہے تو اس نے اس حد تک اپنا جرم بھی، جو بھی اس کے اوپر چارج ہے وہ قبول کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو جرمانہ تھا اس نے وہ جمع کرا دیا. اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو بیریا ٹاؤن کا کیس سپریم کورٹ میں بھی تھا، اس میں میرے خیال میں سب سے بڑی سیٹلمنٹ ہوئی ہمارے ہسٹری کی 450 پونے 500 ارب کے قریب. اس کی آپ کو تو زیادہ پتہ ہوگا. تو اس کی بھی پیمنٹس ہو رہی ہیں، کوئی ابھی تک ڈیفالٹ نہیں ہوا. تو اب وہ چیزیں ساری ہو رہی ہیں اور ان ساری چیزوں کے اوپر کمپلائنس ہو رہی ہے کہ ریکوری ہو رہی ہے. تو اب آپ کا اگر کوئی ذاتی اناد ہے تو وہ تو دیکھیں آپ خود اس کو بھگتیں. سر آگے آ جائیے. جب تک وہ سچ نہیں بولیں گے. دیکھیں تنگ تو انہوں نے مجھے کیا ہوا ہے، 1 سال سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ مجھے لنڈن کی کورٹ میں میرے اوپر مقدمہ کریں گے. انہوں نے ابھی تک مقدمہ نہیں کیا، سوالوں کا میرے جواب نہیں دیکھتے، اور الٹا پھر مجھے برا بلا بھی کہتے ہیں. میں تو دیکھیں سمپل سی ایک بات کرتا ہوں، آپ ٹروتھ کمیشن کی بات کرتے ہیں، آپ خود پہلے سچ بولنا شروع کریں، ساری چیزیں صاف واضح ہو جائیں گی. ہو سکتا ہے میں ایک لمحے کے لیے بھی ماننے کو شاید تیار ہو جاؤں کہ ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب جو کہتے ہیں، جو اپنا ڈیفینس دیتے ہیں، انہوں نے آج تک اپنے بچوں کا ڈیفینس نہیں دیا. وہ کہتے ہیں جی جو کچھ ہے سلمان اور حمزہ کو پتہ ہے.
تو اگر وہ بات سچ بھی مان لی جائے تو اپنا وہ جرم تو مان لیجئے کہ سلمان اور حمزہ آپ کی ناک نیچے یہ سب کچھ کر رہے تھے، آپ ہی کے ناک کے نیچے آپ نے ان کے دو کارندے یہ نثار گل اور علی احمد کو ڈائریکٹرز لگایا ہوا تھا سی ایم سیکریٹریٹ لاہور میں، اور وہ سی ایم سیکریٹریٹ فزیکلی چلا رہے تھے. تو ایسے جب سب کچھ ہو رہا تھا تو آپ اپنے آپ کو الزام سے بری و ذمہ نہیں کر سکتے. اور آپ وہ جو میں نے سوال کیا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو بچائیں گے کہ جب آپ اسی پیسے سے اپنا تمام اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں بغیر یہ سوال کیے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. تو اس لیے ان کے اوپر بات بنتی ہے. میری کوئی شہباز شریف کے ساتھ کوئی ذاتی اس طرح سے اناد نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی میں چونکہ کبھی جیسا آپ نے لائٹر موڈ میں سوال کیا، میں لائٹر موڈ میں ان کو چاچو بھی کہہ دیتا ہوں. ہیں تو وہ بزرگ ہی، ویسے تو میرے بال نہیں، انہوں نے تو بال بھی لگوائے ہوئے ہیں تو اسی لائٹر نوڈ میں ہے. ادروائز دیکھیے ہمارے سب کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے. جس طرح آپ صحافی ہیں، آپ کا کام ہے سخت سوال پوچھنا، اس طرح سے اگر میں آج اس جگہ پہ بیٹھا ہوں تو میرا کام ہے کہ میں ان کے اوپر سخت سوال پوچھوں بھی اور ان کے اس جو چیز نکلتی ہے وہ آپ کے سامنے بھی پیش کروں. جی شہزاد صاحب یہ بتائیے کہ ہم اکثر یہاں پہ آپ سے بڑی زبردست کرپشن کی کہانیاں سنتے ہیں، شہباز شریف کی اور پچھلے دور کے جو گزراں ہیں ان کی، اور ظاہر کورٹ میں بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن حیران کی بات ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جس طرح آپ سابقہ دور کے احتساب منسٹر ہیں، فیصل واڈا صاحب ہیں ایک وزیر جن کی پراپرٹیز ہیں، جنہوں نے کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں، 1 روپیہ ٹیکس نہیں انہوں نے دیا ہوا، اور بھی کچھ وزیروں کے بارے میں کرپشن کی کہانیاں آئی ہیں. تو کب اناؤنس کر رہے ہیں جن کے بارے میں کرپشن کی کہانیاں لوکل اور انٹرنیشنل میڈیا میں آئی ہیں ان کے خلاف کا اسٹرکٹ ایکشن؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں اعزاز. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو آبجیکٹیولی یہ دیکھنا پڑے گا کہ آج سے پہلے مجھے کوئی اوکیزن بتا دیجئے کسی بھی حکومت میں کہ اپنی ہی حکومت نے اپنی جو خود احتسابی کی، چاہے وہ اپنی پالیسیز کی ہے یا اپنے لوگوں کی ہے، مجھے تو کوئی پہلے ماضی میں مثال نہیں ملتی. آپ کو پہلے اس چیز کو تو کریڈٹ دے لیں. شوگر کمیشن کی رپورٹ پبلش کی گئی، پبلک کی گئی، اس کے اندر جتنے لوگوں کا کردار ہے، چاہے وہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پارٹی کے اندر ہیں یا باہر ہیں، ان سب کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی گئی. اچھا ہمارے لیے سب سے آسان کام اعزاز یہ ہونا تھا کہ جب شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی، کیبنٹ نے اس کو پاس کیا، پبلک کیا، ایک وہاں پہ ایکشن میٹرکس بنا، ہم نے وہ تمام اداروں کو خط لکھ دیے. پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن جس میں بڑے بڑے اہم سیاسی لوگ شامل ہیں، انہوں نے اس ملک کے بڑے ترین وکیل ہائر کر کے تمام ہائی کورٹس کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر جا کے اس کو چیلنج کر دیا. اچھا اب یہ کہ تھوڑی سی بھی ملی بھگت ہوتی تو سب سے آسان کام ہمارے لیے ہوتا کہ ہم کہتے ہیں جی تو کورٹس میں چلا گیا، جی ابھی تو اس میں دیکھیں یہ آ گیا، اسٹے آ گیا. گورنمنٹ نے ایٹ آل فورمز اسٹارٹنگ فرام اسلام آباد ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کو 3 ماہ کی مدت، قلیل مدت میں ان تمام پٹیشنز کو کنٹیسٹ کیا، ایکٹیولی کنٹیسٹ کیا. میں خود وکیل ہوں، مجھے آپ کور کرتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جہاں گورنمنٹ کا انٹرسٹ ہو وہ ایکٹیولی پرسو کرے تو چیزیں ہو جاتی. ایکٹیولی پرسو کیا، اور آج اسی میں یہ جو میں نے آپ سے شیئر کیا، اسی میں ابھی 3 ارب روپے کی ریکوریز ہو رہی ہے شوگر مل سے پنجاب میں، جو کسانوں کو پیسے نہیں دیے. اس میں سے 40 سے 50 کروڑ روپیہ پہلے 72 گھنٹوں میں ریکور بھی ہو چکا ہے. یہ تمام چیزیں، اور اس میں یہ اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے، اس میں یہ نہیں ہو رہا. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ اب شہزاد اکبر کی تو شوگر مل ہے نہیں. اگر جس کسی مالدار آدمی کی شوگر مل ہے یا جس کسی نے کاروبار کیا ہے یا جو اقتدار میں رہا ہے، دیکھیے احتساب 2 طرح سے ہوتا ہے. آج کوئی اقتدار میں ہے اور اس کی کوئی چیز ہے، اس کا ایک پروسیس ہے. جو اقتدار میں رہ چکا ہے، فیصلے کر چکا ہے اور اس نے بنایا ہے، اس کا پروسیس ہے. اب اگر مثال کے طور پہ مطلب میں اب اس میں بہت اس لیے نہیں جاتا کہ اس میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ پرسنل چل رہا ہے اس وقت، فیصل واڈا صاحب کا اور جیو نیٹ ورک کا بہت شدید لڑائی چل رہی ہے. میں خود بھی دیکھتا رہتا ہوں مختلف چینلز کے اوپر بیٹھ کے. تو دیکھیے اس کے لیے نہیں میں آپ نے سوال کر لینا، میں بتا دیں. نہیں میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا جو ہے، آپ کی اس وقت ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، جس میں سے شاید آپ کے ہی ایک صحافی نے اس کو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن میں ایک پٹیشن پینڈنگ ہے، اور نیب کا مجھے نہیں پتہ، شاید وہاں پہ انکوائری ہے. لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں اس کے اوپر ہو رہی ہیں.
ان کا وہ تو سٹنگ منسٹر بھی ہیں, آپ ان کا ورژن لے لیں. لیکن آپ اگر ایک پرسن اسپیسیفک کر کے بتاتے ہیں تو پھر سر ورژن کدھر دیتے ہیں, نہیں، خود وہ آپ دیتے لیے ہیں. پھرتے ہیں. وہ آج یہاں پہ یقین دہانی کرا دیں, رات 9 بجے ان کو خبر نامے میں لانے کی, میں یقین دہانی کراؤں. آپ کہیں وہ دیتے ہیں تم کو لیا نہیں, وہ آپ کے چینل پہ نہیں دیں گے. ذکر کیا میں دیکھیں اعزاز, دوسری بات یہ ہے, میں اگر ساری باتیں جو ہوتی ہیں نا یہاں بیٹھ کے کر دوں تو وہ پھر آپ کو ہضم نہیں ہو سکیں گی, اس لیے زیادہ بہتر ہے. سر آج مریم نواز کی وہاں پر پیشی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو سری نگر ہائی وے, سری نگر ابھی نیا نام آپ مشکل سے دی ہے, وہاں پر ایک خاردار تاریں لگی ہوئی تھی اور اس کے چاروں طرف جو ہے نا وہ کافی جو ہے اسٹیپ بند تھے. بڑی مشکل تھی, تو دو سے ہمیں جانا پڑا. جب بھی کسی سیکورٹی اہلکار سے پوچھیں وہ کہتا تھا کہ ہمیں اوپر سے احکامات آئے ہیں. ہمارے ایک ساتھی دوست 24 سے کرنا کیا شام کے وقت صاحب پولیس والوں نے گرفتار کر کے تھانہ رامنا لے گئے اور ایک خبر بھی چلی ٹی وی چینل پر کہ اس سے جو ہے نا وہ اسلحہ برآمد ہوا ہے, مشتبہ شخص. کیا یہ اوپر سے احکامات آپ دیتے ہیں یا کون دیتا ہے؟ نہیں, یہ آپ کا بالکل, میں نے بھی, میں میٹنگز میں تھا تھوڑی دیر پہلے, میں نے ٹویٹر پہ دیکھا تو مجھے پتہ چلا اور میں نے آئی جی کو میسیج بھی بھیجا ہے کہ امیڈیٹلی مجھے بتایا کیوں کسی صحافی کے ساتھ اس طرح سے کیا ہے. دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ جو اوپر سے احکامات مجھے نہیں سمجھ آتا اوپر سے کس کے, میں بھی کئی دفعہ پوچھ لوں تو کہتے ہیں جی اوپر سے آئے, میں کہتا ہوں اوپر کیا, اللہ نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے, یہ سب سے آسان کام ہوتا ہے. دو چیزیں ہیں. دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ جب اس قسم کی کوئی پیشی ہوتی ہے, یہ جو ہمارا مینٹیلٹی ہے نا, جٹ چلیا کچہری, یہ تو بدماشوں کی اس طرح کی مینٹیلٹی ہوتی ہے نا. یہ تو مطلب یہ اعزاز پٹوار کا, اس کو پتہ ہے, ہم تو سارا دن یہاں کی کیا کلچر ہوتا ہے, کسی ایک کی پیشی ہے عدالت میں 500 بندے گاؤں کے ساتھ جا رہے ہیں, 50 بندے ساتھ جا رہے ہیں, جی کہ بڑے چودھری ہیں. بھائی آپ کی کسی اگر عدالت میں کوئی کیس ہے, آپ نے کیس کیا ہوا ہے, آپ کے اوپر کیس ہوا ہے, آپ عام شہریوں کی طرح کیوں نہیں جاتے؟ ایک طرف آپ میک ڈونلڈس کے اوپر اپنی پکچر ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی آج میں میک ڈونلڈ سے برگر خود لائن میں لگ کے کھڑی ہوں, میرے ساتھ کوئی پروٹوکول نہیں ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہوئے آپ 500 لوگوں کا مجمع لے کے کیوں جاتے ہیں؟ آپ کو اس کورٹ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے. چلیں اگر آپ کو اپنا سیکورٹی کا کنسرن ہے تو آپ اپنا سیکورٹی کنٹینجنٹ ساتھ لے جائیں. 5 بندے ہوں گے, 10 ہوں گے, 15 ہوں گے, 500 بندے. آپ یقین جانیے ہمیشہ جب اس قسم کی موومنٹ ہوتی ہے انتظامیہ کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے اس کو مینیج کرنا. اچھا خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی اس قسم کا انسیڈنٹ ہو جائے, کچھ ہو جائے, اس وقت سب سے بڑا الزام کس کے اوپر آئے گا؟ ان کے اوپر نہیں آئے گا جو 500 لوگ ساتھ لے کے, الزام آئے گا پولیس کے اوپر. لیکن جہاں تک وہ صحافی کے ساتھ بدسلوکی کی بات ہے, اس کا میں نے سخت نوٹس لیا ہے. میں نے آئی جی صاحب سے بھی میسیج ان کو بھیجا, بھی میرے ان سے بات بھی ہو جائے گی کہ یہ کیا انسیڈنٹ ہے. دیکھیے اگر تو کوئی اسلحے والی بات تھی تو وہ دیکھنا پڑے گا کیا ہے, لیکن اگر نہیں ہے تو کوئی حق ہی نہیں بنتا. میری بات سن سر 2 منٹ ذرا, جی سر دیکھیں یہ کوچ رپورٹر ہیں, روز جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اسلحے والی نہیں ہوگی, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, نہیں ہوگی, غلط بات ہے, لیکن ہم اس کی پوری نہیں, چلائی جا رہی ہے. ہم اس کی پوری انکوائری کریں گے, اور جس پولیس والے نے بھی ایسا کیا اس کو بالکل اس کو اور یہ جو ٹاسک لیں گے. متعلقہ ایس پی صاحب ہیں ان کو بھی ذرا تھوڑا سا آپ ذرا اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا ہے, آپ اس کو وہاں پر مینیج کریں. آپ خود اٹھ کے وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی جو ملازم ہے وہ اس کو کہا کہ جا کے سیل میں بند کر رہے ہیں. ابھی وہ کی بات اس کے اوپر میں ابھی امیڈیٹلی جا کے ایکشن کرتا ہوں. سر آرمی چیف کی پارلیمانی نواز سے جو ملاقات ہوئی ہے شیخ رشید کے حوالے سے, جب ایسا اقبال سے پوچھا تو انہوں نے شیخ رشید کو جھوٹا قرار دیا ہے, جبکہ مریم نواز نے ملاقات کے لیے اعتراض اٹھایا ہے. دوسری بات یہ سر, آپ نے 35-40 منٹ کی پریس کانفرنس کی ہے منی لانڈرنگ کا, شہباز شریف کا, سلمان شہباز کا کہا ہے. ایف آئی اے نے جہانگیر ترین, علی ترین کو نوٹسز جاری کیے, دونوں پیش نہیں ہوئے, تو اس پہ آپ نے کوئی بات نہیں کی کیونکہ شوگر اسکینڈل میں وہ ان کے نام بھی آ رہے ہیں اور انکوائری چل رہی ہے. جی شکریہ. دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل وہ پہلی بات تو درستی کر دی ہے کہ ایک طرف کچھ لوگ انکار کر رہے ہیں, میری طرح کے لوگ جن کو بلایا نہیں گیا وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ, ہوئی نہیں ہے. لیکن جو لوگ گئے ہیں ان کے اوپر تو اب ان کی اپنی پارٹی نے چارج شیٹ کر دی ہے کہ ان کا نواز شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے یہ جو دوغلے چہرے ہیں اس کو تو میں نے خود بڑی قریب سے دیکھا ہے. میرا تو پہلے سیاست سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا, لیکن ابھی جب یہ ہماری تمام فیٹف کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی تو بند دروازوں کے پیچھے کیا ہوتا ہے اور کھلے دروازوں کے پیچھے آگے کیا بات کرتے ہیں, اس سے تو مجھے بڑی معیوب سے لگا کہ یہ شاید سیاست میں اس طرح کے دو چہرے رکھنا ان کے لیے کوئی ضروری ہوتا ہے. جہاں تک جو جہانگیر ترین اور علی ترین کے نوٹسز کی بات ہے, تو کب کس حکومت نے اپنے ہی لوگوں کو نوٹسز ایشو کیے ہیں؟ یہاں تو دو چیزیں ہیں. یہ کیس ہائی کورٹ میں ایکٹیولی
परसू भी किया जा रहा है। जो इनकी कंपनी है JDW की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में FIA के नोटिस के ऊपर चैलेंज किया गया, उसको FIA ओपनली कंटेस्ट कर रही है और उसमें अभी तक उस कंटेस्ट करने की वजह से कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। उनको दूसरा जो नोटिस है FIA ने, क्योंकि शायद आपने देखा होगा उनकी तरफ से जवाब भी एक आया है, वो भी मैंने मीडिया में देखा है अली तरीन की वजह तरफ से कि जी मैं आने से कासिर हूँ, तो उनको 4 दिन के बाद का दोबारा नोटिस दे दिया गया कि आप आएँ और उसके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। लेकिन मैं यहाँ ये भी वाज़ेह करना चाहूँ कि ये कुछ सिर्फ जहांगीर तरीन साहब की मिल के ऊपर या उनके ऊपर FIA की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, जितनी मिलें थी बाकी कंप्लाई कर रही हैं। इवन ये जो शरीफ्स की मिल हैं वो हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने इस इशू के ऊपर चैलेंज नहीं किया। उनको जो FIA के नोटिस गए हैं सलमान शहबाज की तमाम को, सलमान शहबाज को जा रहे हैं वो तो वैसे ही मफरूर है, लेकिन उसके कंपनी के डायरेक्टर्स आके पेश हो रहे हैं, उनको यहाँ से भी परसू किया जा रहा है। केन कमिश्नर भी परसू कर रहा है क्योंकि किसानों के जो वाजबात हैं वो भी, उसके ऊपर भी मैं आपको अभी मैं डेटा कलेक्ट करवा रहा हूँ, मैं ब्रीफ करूँगा। वो 3 अरब के करीब रिकवरीज़ हैं जो किसानों की मद में, और अभी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने पंजाब में हर मिल के बाहर कैंप लगाया था 10-10 दिन में, जिसमें किसानों से मांगा गया था कि जिस किसी के जो भी वाजबात हैं वो यहाँ पे आके दर्ज करवाए, उसकी तस्दीक करके वो रिकवरी की जाएगी। क्योंकि कानून तो इस मुल्क में 40 साल से मौजूद है कि जो किसान का पैसा है वो रिकवरेबल है विद इंटरेस्ट। आप उसके साथ इंटरेस्ट के साथ उस मिल वाले से रिकवर करेंगे, क्योंकि किसान वाला भी तो कर्ज लेके वो अपना सारा गन्ना उगाता है, तो अगर उसको पेमेंट टाइम पे नहीं होगी तो उसको भी कहीं ना कहीं कोई इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इस वजह से एक कानून बना हुआ था, इसका इतलाक नहीं हो रहा था, तो उस कानून के ऊपर हमने बड़ी सख्ती से अमल करना शुरू किया हुआ है। पंजाब में फॉर द फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं हमारी हिस्ट्री में कि केन कमिश्नर और ये फूड डिपार्टमेंट एक्टिव हुआ है और रिकवरीज कर रहे हैं इनसे, ताकि किसानों को पैसे दिए जा सकें। आपको पता है रोड सेस जो कि पैसा इनसे लिया जाता है और उसको खर्च करना होता है रोड्स के ऊपर, उसकी वसूलियों में इतनी ज़्यादा कोताही थी, वो चीज़ की जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है। सिर्फ पब्लिकली चीज़ ज़्यादा वो आती है जहाँ पे कंटेस्ट ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि जहांगीर तरीन सब कंटेस्ट कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। अगर उनके साथ हुकूमत मिली होती तो उन्होंने 10 पटिशनें 10 कोर्टों में की, और अल्लाह के फजल से सारी कंटेस्ट हो रही हैं। थैंक यू जी। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नैब की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और बच्चों के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा चुका है, और उन्होंने कहा कि ये बताना चाहता हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क कैसे चलाया गया, और इस केस में 4 अफराद अपना गुनाह तस्लीम करते हुए सुल्तानी गवाह भी बन चुके हैं।